جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے، ہماری طبیعت میں جلدی ہے اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ دابتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیخور خار کی ناصر خان سرار ساتھ ملاوی کی برابر ہو گیا، آنکھیں چھپ گئیں، گوشت میں سوج کر سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ کو قتل کریں گے۔ اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی، صبح تک ہوش نہیں آیا۔ آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے لگے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو، رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے۔ تو ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی، پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہیں، کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گھپاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید ابن ارقم کے گھر پر، گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے تھے، جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں۔ مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند تھیں، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے۔ ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ مختلف رائے، عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے۔ اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، بھائی کون قتل کرے؟ کہ میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے لگے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں، ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے، کیوں؟ کہا تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا، سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، ام جمیل ہوئی تو عمر آ گئے۔ خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے، آتے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کے مرنا شروع کیا، خون و خون کر دیا۔ سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں، عمر بن خطاب، سعید بن زید۔ سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے، دکھاؤ۔ کہ نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر کہ تو میں کیا کروں، کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا۔ جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم پہ راشا طاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے، کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ کیا عمر مسلمان ہوا؟ کیا ماؤں نے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی۔ کیا ماؤں نے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آجا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر،
عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے، 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا۔ ہے سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر۔ میں نے رات جنت میں محل دیکھا، 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا 1 قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو، ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے 2 پہلوؤں میں جگہ ملی ہو۔ وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبر گیری کی جا رہی ہے،
مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں، ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے، پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے، سو جائیں گے روتے روتے، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو عمر کی ہچکیاں بن گئی کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا۔ اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی، حلوہ تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی، مجھے بھی وہیں پا لے گی۔ پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اٹھ کے چل دیے، بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے۔ تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی، چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی، پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، 14 پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا۔ ہے نماز میں خنجر لگا، نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا۔ یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے، بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا، عمر اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں، انہوں نے عرض کی اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی۔ کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا۔ اتنے میں حضرت علی آئے، پریشان دیکھا، عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ کہ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ امام حسن بھی ساتھ تھے، کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ آپ نے نام لے کر گنے، نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ کہ آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا،
سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے. اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا. لوگوں میں ان سے راضی ہوں, ان کا حق پہچانو. جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو, جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو, جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو, نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو, وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے. ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر, تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لیا, یہاں رکھ لیا. چلے گئے, کیا کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, سنتے نہیں ہو, زمین پہ ڈال دو. تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب, اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے. ویل لک یا عمر ولامک ان لم یغفر لک ربک. عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے 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 جان دے دی. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا, این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا, مطلوب مصطفیٰ, وزیر مصطفیٰ, جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا. کیا بے طلبی ہے. ان کے بیٹے خلافت کے اہل, ان کے بہنوئی سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا, جس کو چاہو خلیفہ بنا دو, جس کو چاہو حکومت دے دو, نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی. کسی نے کہا شوشہ چھوڑا, آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے, اسی کو بنا دیں. تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا, حکومت کہاں سے چلائے گا. یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا, وہ حکومت کیا چلائے گا. حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے. ہے جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا, دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا, سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے, دروازے پر دستک دی تو اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں. پھر لوگ اندر داخل ہوئے, قبر کھودی گئی. قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھودنے میں شریک تھے. تو کہتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا, یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا. کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تکرار سنا, میں ابو بکر اور عمر, اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا, تو اور کہیں نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں غفلت سے باہر آ جائیں. یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے. ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا, اس کے رسول کو راضی کیا, کلمہ حق کو بلند کیا, خیر کے ذریعہ بنے, شر کے مٹانے والے بنے, اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے, ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے. ان کے پیچھے چلو, مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو, وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے. اور تمہیں پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا, ادھر اندھیرا ہے, میں یہاں گم ہو گیا, تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو. دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف, اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف, جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی, جنت کی بشارت دے دی. کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا, آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا, اور نوشیروان
کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رحمت الکبریٰ کے خزانے مدینے میں لانے والا، آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو۔ کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں پہ سو رہا ہو۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی۔ ہائے ہائے، سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی، 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی، اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، مہینے میں 1 دن گوشت کھانا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے۔ تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو، کوئی لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں بات، اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے، کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفصہ، یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی، کہو۔ کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے۔ اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں۔ ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے، پھر فرمایا میری بیٹی حفصہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا، کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، کہا جی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ تمہیں پتہ ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے، کہا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہا جی کہا اچھا تمہیں پتہ ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا، تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ جس کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی والضحی، جس کی زلفوں کی رب نے قسم اٹھائی واللیل اذا سجى، جس کے بول کی رب نے قسم اٹھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، جس کی کتاب کی اللہ نے قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو اتارا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جن کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، جن کو احترام سے پکارا یا ایھا الرسول، جن کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جن کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر، جن کو جنت کی چابی پکڑائی الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا پکڑایا کہ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، جن کے لیے مقام محمود کو تیار کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جن کے طفیل
حساب شروع کرنے کا اعلان فرمایا، جن کی طفیل پل صراط سے پار ہونے کا اعلان فرمایا، جن کے صدقے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ جن کے گھر کو اہل البیت قرار دیا، جن پہ درود پڑھنے کا حکم دیا، جن کے بچوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، جن کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا، جن کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا، مرنے سے پہلے 1,24,000 کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ اللہ نے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگتے ہوئے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو تین کوئی نہ یہ آکھا بھی دوڑا لا دے، میں تاکہ میری آگے گل سن جا، تو دوڑ کیوں لائی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے، میں اس لیے دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اور وہ رب جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی، دار جمیل سمل کے بیان کری میں ویندا لوگاں دی واہ واہ تو چکر نہ کھا جا۔ آئے ہائے تم کیا سمجھتے ہو یہاں بیٹھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی، میرا رواں رواں روتا ہے، مجھے حساب دینا پڑے گا کہ یہ بول کیوں بولا تھا، کس لیے بولا تھا۔ میں پیسے نہیں لیتا ہوں، یہ بھی ایک تکبر، ہاں میں پیسے نہیں لیتا ہوں، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہ بھی تکبر کے کھاتے میں جا سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے پیسے نہیں لیتا تھا کہ تو لوگوں میں مشہور ہو کہ میں پیسے نہیں لینا، اس کھاتے میں یہ جا سکتا ہے۔ میں پیسے نہیں لیتا ہوں، شہرت تو لے رہا ہوں، یہ پیسے سے بڑی دولت ہے۔ میں تمہیں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ میرا رواں رواں روتا ہے، جب مجھے نہیں ساری زندگی تھک تھک کے گزارے، ہڈیوں میں بھی درد بیٹھ گیا، اور اللہ قیامت کے دن اگر کہہ دے تو سارا اپنے چودرواز سے کیتے تو اللہ سچ ہے میں جھوٹ، دفع کر دو اس کو، اللہ سچ۔ ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی، ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی۔ میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا، رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر، جو اس وقت تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا، تو جن لوگوں کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دے دیتا، کسی کو چادر، کسی کو دری، کسی کو کھیس، ویا سامنے برانڈا جے اتھے آ کے رکھ دے وجے، اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رومال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جاتا تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جاتا، لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، لیکن ہم اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہیں۔ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اتنی بڑی ہستی حفظہ، تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا، کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نہیں، خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہنے سکنے پائے، ہنے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے، اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا،
ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی. اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی. تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو. لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے. کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز بڑھیا کو، اس مکار بڑھیا کو، اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں. کیا ہے؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا. پاکستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں. جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا. سنسان اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس پر جہانگیر مر مٹا، ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں، دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے. تجھے یاد ہے حفظہ، میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے؟ کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا. ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا. تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ بتا. کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی. کا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے. کہ نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی. یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک. کہ تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں. حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، انہیں بتاؤ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی منزل تھی، ایک ان کی راہ تھی، ایک ان کی ڈگر تھی. اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب. پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق. اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا. انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے. اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھاتے، اب ایک دم گرے. وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیڑ، تو اب گرے. تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا، پیچھے نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے. پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی. اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا. کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے. تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر
امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق تھا۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمر یاقوت موتیوں کا۔ میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، آپ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہ جی۔ کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو حسن حسین ہیں، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا، بیٹا یہ زمین پہ لٹا تھا۔ انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا۔ وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو۔ انہیں آگے کر دے، وہ پیچھے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ دیا اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے، اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔ ویل لک ولأمک ویل لک ولک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔ اتنے
بڑے مقام والے، 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جس سے مانگا گیا ایک آدمی، یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا ان لم یغفر لک رب، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے جان نکل گئی۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا، اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، کبھی ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو، پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے، اور باہر تشریف لے گئیں، وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے، انہوں نے کہا جی میری بات سن، کیا کہا ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے۔ آپ نے کہا ہاں، تو ذرا بتا دیں۔ تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سن لو، اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی۔ پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو۔ پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی۔ حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دیا، وہ بے وقوف پہلا مجرم تو ہے۔ وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے، نا تراشیدہ وہ پتھر ہے۔ تو پہلی گود ماں باپ ہیں، اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو، اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کونسلنگ کرے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ، اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں، استاد تو بعد میں آتا ہے، پہلا درس ماں باپ کا ہے۔ اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا، اس کی تراش خراش۔ اور زندگی بھر دھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے، نصیحت تھوڑی ہو محبت زیادہ ہو، ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی ہے، پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام۔ ذہن سازی نہیں ہوتی، اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر